بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ 27 رجب کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں عام الناس میں 27 رجب کی شب کو عبادت کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور دیگر بدعات کے علاوہ 27 رجب کو رات جاگ کر عبادت کرنا اور دن کو روزہ رکھنا، اس عمل کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور اس عمل کی جو نسبت ہے یا اس رات کی عبادت کی جو نسبت ہے وہ واقعہ معراج سے کی جاتی ہے۔ صحیح؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معراج جب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے بعد یہ رات کئی مرتبہ آئی ہوگی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی 27 رجب کی رات نہ تو جاگ کر عبادت کی اور نہ ہی اگلے دن کا خاص اس رات سے منسوب کر کے روزہ رکھا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ایسا کوئی اثر ہمیں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا کوئی قول یا کوئی بھی عمل 27 رجب کی شب کو خصوصی عبادت کے بارے میں نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے بھی کسی کا بھی کوئی ایسا عمل یا کوئی اہتمام ہمیں 27 رجب کے بارے میں صحیح احادیث کی روشنی میں نہیں ملتا۔ اب بطور مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ہم اس بات کی تحقیق کرتے ہیں اور ہمارے سامنے آتا ہے کہ عوام الناس میں جو بھی 27 رجب کو خاص شب معراج کی رات کہہ کر عبادت کی جاتی ہے، چراغے کیے جاتے ہیں، دعائیں استغفار کرتے ہیں، اگلے دن کا ثواب کی نیت سے روزہ رکھتے ہیں، لیکن جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو بطور مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بطور مسلمان ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے اس طریقے کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہیے، کیونکہ ایسے تمام طریقے اور کاموں سے بچنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے جو دین کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کر لیے گئے ہوں۔ اور دوسری اہم بات کہ واقعہ معراج کے ظہور کی جو حقیقت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس واقعے کی رونما ہونے کی جو تاریخ ہے اس میں کم و بیش 36 اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بعض کے مطابق یہ واقعہ ربیع الاول میں ہوا، بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ رمضان المبارک میں ہوا، بعض نے ہجرت سے چند سال بعد اور بعض نے چند ماہ قبل کہا، یعنی اس کی حتمی تاریخ کسی صحیح حدیث سے یقینی طور پر ثابت نہیں ہوتی ہے، تاہم یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے آخری حصے میں یہ خاص مشاہدہ کرایا گیا، جس میں ہمارے لیے سیکھنے اور عمل کرنے کے بہت سے پہلو ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمارا جو اگلا لیکچر ہوگا وہ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ معراج کے سفر کے بارے میں ہی ہوگا، جس میں ہم اسراء اور معراج کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن ابھی جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ واقعہ معراج کو 27 رجب سے منسوب کرنا بالکل غلط ہے۔ یہ صحیح حدیث سے ہمیں نہیں ملتا کہ 27 رجب کو ہی واقعہ معراج ہوا ہو، پہلی بات تو یہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اگر یہ مان لیا جائے کہ 27 رجب کو ہی معراج ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی اور مرتبہ 27 رجب کی رات آئی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس رات کو اس طرح اہتمام سے نہیں منایا جس طرح سے ہمارے معاشرے میں لوگ 27 رجب کی رات کو مناتے ہیں۔ یہ رات بالکل ویسے ہی عام راتوں جیسی ہے جیسے اور راتیں ہیں۔ ہاں، اگر آپ عبادت کرنا چاہتی ہیں، آپ دعائیں مانگنا چاہتی ہیں، آپ بڑی رات کی فضیلت حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم لیلۃ القدر کو حاصل کریں۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ڈھونڈے جانے والی رات ہے۔ یہی وہ بڑی رات ہے جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے لیلۃ القدر کے نام سے۔ یہ کئی ہزار سال کی راتوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات کو عبادت کرنا اور اس رات کو پانا بہت ہی فضیلت کی بات ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے، ٹھیک۔
تو اگر کسی خاص رات کو آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرنا چاہتے ہیں، استغفار کرنا چاہتے ہیں، تو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اس رات کو ڈھونڈیے۔ اور اگر اس کے علاوہ بھی آپ پورے سال میں چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعائیں کریں، اللہ آپ کی دعاؤں کو سنیں، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، تو آپ پورے دن میں جس ٹائم بھی چاہیں، جس وقت بھی چاہیں، جس حالت میں بھی ہوں، اپنے رب سے دعائیں کریں۔ آپ کا رب آپ کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات کو آخری حصے میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ تو جو کوئی اللہ سے رزق مانگنا چاہتا ہے وہ تہجد کے وقت اٹھے، اللہ سے رزق مانگے۔ جو اولاد مانگنا چاہتا ہے وہ اولاد مانگے، جو روزی مانگنا چاہتا ہے وہ روزی مانگے، جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے وہ گناہوں سے توبہ کرے، جو اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے وہ اپنے اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، درود شریف کا اہتمام کرے۔ آپ ہر رات اٹھ کر اپنے رب سے دعائیں اور التجائیں کر سکتی ہیں۔ آپ کو کسی خاص رات کو کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کی ہر رات کو اپنے استغفار والی رات بنائیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی رات بنائیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے والی رات بنائیے۔ فجر سے کچھ ٹائم پہلے اٹھیں، وضو کریں، تہجد کی نماز ادا کریں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں، روئیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں کی سننے والا ہے۔ اور اگر کوئی رات کی فضیلت حاصل کرنا چاہتی ہیں تو پھر وہ شب قدر کی رات ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس رات کو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں جو بھی نئے طریقے ایجاد کیے گئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، اور ان اعمال سے بچائیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے اندر ہم اسرا اور معراج کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔